85 کنال کا ہمارے کمشنر صاحب کے پاس گھر ہے, ڈی سی صاحب کے پاس 2 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, اے سی صاحب کے پاس 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. سلطنت ہے یہاں پہ, بادشاہت ہے. جہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے وہاں پہ رعایا ہوتی ہے. رعایا کا تو کام ہے مرنا, رعایا کا تو کام ہے غربت کاٹنا, رعایا کا تو کام ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھائے, 1 وقت کی نہ کھائے, یا 1 وقت کی کھائے 2 وقت کی نہ کھائے. غریب آدمی بھی 500 روپے کلو کا ٹماٹر لے کر جا رہا ہے, 1000 روپے کی مرغی گھر میں لے کر جا رہا ہے. دنیا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست عالم زیب اوان. اس وقت میں اس شہر کا آپ کو تعارف کروانے جا رہا ہوں جو پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہے, جہاں پہ سیاحت بہت زیادہ ہے, سیاحتی مقامات بہت زیادہ ہیں, لوگوں کا رش ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کا شہر, اسکولوں کا شہر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کی زبردست سب سے بات یہ ہے کہ سارے پاکستان میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں, لیکن ایبٹ آباد کا اپنا ہی ریٹ ہوتا ہے. اس کے اگر جڑواں ضلعوں کی بات کی جائے, مانسہرہ ایک سائڈ پہ, دوسری سائڈ پہ ہری پور, وہاں پہ کچھ اور قیمت ہوتی ہے. سی این جی کی بات کر لیں یا آٹے کی روٹی کی بات کر لیں, آٹے کی بات کر لیں, ایبٹ آباد شہر کا لیول اوپر ہی رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ ایبٹ آباد نہیں بلکہ پاکستان کے مشہور شخصیت طاہر محمود اوان موجود ہیں, جو جرنلسٹ ہیں سینئر. تو ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ ایسا کیا منطق ہے کہ ایبٹ آباد کے ریٹ بھی اسماروں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن عوام نہیں بولتی, نہ ہی انتظامیہ حرکت میں آتی ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام عالم زیب بھائی, دنیا پوائنٹ کی پوری ٹیم اور دنیا پوائنٹ کے جتنے ویورز ہیں ان کا بہت شکریہ. آپ کے سوال کے شروع میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے میں نے. ایک تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک سروے ہوا جس کے مطابق پاکستان کا جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد جو ایک ضلع ہے, یہ مہنگا ترین اور امیر ترین ضلع قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور جس طرح آپ نے ڈاکٹر کا ذکر کیا, میں تو کہوں گا ڈاکو کہہ دیتے تو اچھا تھا, کیونکہ ڈاکوؤں سے کم نہیں ہیں وہ لوگ. اور اسکولز کا شہر ہوا کرتا تھا, اسکول کالجز کا, کیونکہ آج وہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے شاپنگ مال اور پلازاز کی شکل اختیار کر گئے ہیں. اور جس طرح وہ کمائی کا اڈا انہوں نے بنایا ہوا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ تعلیم برائے فروخت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور علم بڑی دولت کن لوگوں کے لیے, وہ جو مالکان یہاں پہ اسکول کالجز کے بیٹھے ہیں ان کے لیے. باقی آپ نے بات کی مہنگائی کی, غریب عوام کی, تو یہ بات آپ ہی کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتا, نہ یہ غریب آدمی کرتا ہے. غریب آدمی بھی 500 روپے کلو کا ٹماٹر لے کر جا رہا ہے, 1000 روپے کی مرغی گھر میں لے کر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک بائیک آؤٹ نہیں ہوگا, جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے لوگ, تو یہ جو سلطنت ہے, چاہے وہ سلطنت ہماری جو بیوروکریسی ہے, میں تو سلطنت کہتا ہوں کیونکہ بادشاہت ہے. 85 کنال کا ہمارے کمشنر صاحب کے پاس گھر ہے, بنگلہ ہے. ٹھیک ہے, ڈی سی صاحب کے پاس 2 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, اے سی صاحب کے پاس 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. تو یہ سلطنت ہے, یہاں پہ بادشاہت ہے. تو جہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے وہاں پہ رعایا ہوتی ہے, اور جب رعایا ہے یہاں پہ, تو رعایا کا تو کام ہے مرنا, رعایا کا تو کام ہے غربت کاٹنا, رعایا کا تو کام ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھائے, 1 وقت کی نہ کھائے, یا 1 وقت کی کھائے 2 وقت کی نہ کھائے. تو جب بادشاہت کا دور ہو جہاں پہ, وہاں پہ رعایا اسی طرح رلتی ہے, اسی طرح بھوکا مرتی ہے, اسی طرح وہ زندگی گزارتی ہے. ہاں, سلطنت بادشاہت کو ختم کریں, ایک سسٹم لائیں جو کہ قانون کا ہو, قانون کی پاسداری ہو, اور پھر ایک غریب آدمی شاید احتجاج بھی کرے گا, وہ بات بھی کر سکتا ہے. لیکن جہاں پہ سلطنتیں ہوں, جہاں پہ بادشاہتیں ہوں, وہاں پہ رعایا نہیں بول سکتی. اچھا, سی این جی کا ریٹ ہری پور میں اور ہے, منسیرہ میں اور ہے, اور ایبٹ آباد میں اور ہے. اسی طرح روٹی باقی پورے پاکستان میں 15 روپے کی 16 روپے کی ہوئی ہے, اور ہمارے ایبٹ آباد میں 30 کی ہو گئی ہے. اس کی مطلب کوئی سمجھ نہیں ہے. دیکھیں, ہری پور کی میں آپ کو اگزامپل دوں تو وہاں پہ تھوڑا بہت مجھے سسٹم نظر آتا ہے. سسٹم کیوں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو عوام سٹینڈ لیتی ہے, عوام ہمیشہ سٹینڈ لیتی ہوئی نظر آئی ہے. کیونکہ وہاں پہ اگر گورنمنٹ کی بات کریں, یا اصلاحات کی بات کریں, یا ترقی کی بات کریں, روڈ انفراسٹرکچر دیکھیں, وہ لوگ اپنے پولیٹیشنز کے گریبانوں تک پہنچتے ہیں. ان لوگوں کے اندر یونٹی ہے. ٹھیک ہے, تب وہاں پہ چیزیں قدر حال ایبٹ آباد سے بہتر ہے. مانسہرہ کی میں کیا اگزامپل دوں آپ کو. مانسہرہ کے اندر اتنی بڑی یونٹی ہے کہ میں اگر یہاں پہ تھوڑا سا فار انفارمیشن پرپز بات کر رہا ہوں, اس کو میں انفارمیشن پرپز بات کر رہا ہوں, کہ آج تک 10ویں محرم کا جلوس آپ کو باہر نظر نہیں آیا ہو, تو کیا ہے, یونٹی ہے نا وہاں پہ. ٹھیک ہے, ایبٹ آباد کے اندر تو میں سمجھتا ہوں اسلام آباد سے بھی برا حال ہے. اسلام آباد جب آباد ہوا تو وہاں پہ ساری پورے پاکستان سے لوگ آ کر انہوں نے آباد کیا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے ایبٹ آباد میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں. تمام تر دوسرے علاقوں کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں, انہوں نے گھر لے لی ہیں, پراپرٹیز لے لی ہیں, وہ بزنسز کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ ان کی اجارہ داری ہے, اور ٹھیک اجارہ داری ہے.
ہم لوکل لوگ بہت کم تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. جب لوکل ہوں گے کم تعداد میں تو وہ کیسے احتجاج کریں گے, کیسے اکٹھے ہوں گے, کیسے بات کریں گے؟ وہ لوگ یہاں پہ بڑی 80% ہمارے جو اٹک پار سے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, بزنسز کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, پراپرٹیز ان کے پاس ہیں, کاروبار ان کے پاس ہیں. تو احتجاج ہم کتنے لوگ ہیں جو اکٹھے ہوں گے اور احتجاج کریں گے اور ہماری روٹی سستی ملے گی؟ تو اچھے ویل آف لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, روٹی لیتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ یونٹی والا تو چکر کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے ہمارے اندر. جی بالکل. ہمارے سینئر جو جرنلسٹ ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, ان کے مطابق جو لوگ ہیں وہ بادشاہت کا شکار ہیں, وہ اس دبدبے میں ہیں کہ جب تک لوگ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلیں گے تو انصاف کی توقع نہ رکھیں. اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عالمزیب امان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.